بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری۔ کھیتی باڑی اور بٹائی سے متعلق احکام و مسائل۔ کاشتکاری اور شجرکاری کی فضیلت جب کہ اسے کھایا جائے۔ 2320 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان شجرکاری یا کاشتکاری کرتا ہے پھر اس میں کوئی پرندہ انسان یا حیوان کھاتا ہے تو اسے صدقہ و خیرات کا ثواب ملتا ہے۔ 2321 حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ہل کا پھل اور کھیتی کے دوسرے آلات دیکھے تو کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، یہ زرعی آلات جس قوم کے گھر گھس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ ذلت اور رسوائی کیسے آ جاتی ہے کہ جب انسان کھیتی باڑی میں دن رات لگا رہتا ہے تو دشمن سے غافل ہو جاتا ہے، دشمن آ کے ان کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے اور وہ جو قوم ہوتی ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے ساتھ انڈیا پاکستان میں دیکھیں، برصغیر کی تاریخ دیکھیں تو یہ جو ہماری یہاں پہ سلطنت کا کیا حالات تھے، یہ لوگ غافل تھے اور وہ باہر سے آ کے ان کے اوپر اٹیک کریں گے، تو یہ جو چیز تھی اس کا یہ مقصد ہے۔ رزق کی فراوانی تو بہت تھی، برصغیر میں زرخیز علاقہ تھا، لیکن کیا ہوا کہ پھر وہ ذلت رسوائی ان کا مقدر بن گئی کیونکہ وہ اس کام میں بیزی ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2322 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے زراعت اور مویشی کے نگہبان کے کتے کے علاوہ کوئی کتا رکھا، نگہبان کتے کے علاوہ کوئی کتا رکھا تو اس کے عمل سے روزانہ 1 قرات اجر کم ہوتا رہے گا۔ ابن سیرین اور ابو صالح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، سوائے اس کتے کے جو بکریوں یا کھیتی کے شکار کے لیے ہو۔ ابو حزام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، شکار یا ریوڑ کا کتا مستثنا ہے۔ 2323 حضرت سفیان بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو قبیلہ حضرت سفیان بن ابو زہیر سے روایت ہے، جو قبیلہ ازدی شنوءہ میں سے ہیں، وہ اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرماتے تھے، جس نے کتا پالا جو کھیتی اور ریوڑ کے لیے نہ ہو تو اس عمل سے ہر روز 1 قرات ثواب کم ہوتا رہتا ہے۔ گائے بیل کو کھیتی کے لیے استعمال کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، کوئی شخص ایک بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو بیل نے متوجہ ہو کر کہا کہ میں اس سواری کے لیے نہیں ہوں بلکہ کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا، ایک بھیڑیا بکری لے گیا تو چرواہا اس کے پیچھے بھاگا تو بھیڑیے نے کہا کہ جس دن مدینہ میں درندے ہی درندے ہوں گے تو اس دن بکریوں کا محافظ کون ہوگا؟ اس دن تو میرے علاوہ کوئی ان کا نگران نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 2325 انہوں نے کہا، انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، آپ نخلستان کو ہمارے اور ہمارے مہاجرین بھائیوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا، آپ لوگ ہمارے نخلستان کی دیکھ بھال اپنے ذمہ لے لیں تو ہم
آپ کو پیداوار میں شریک کر لیں گے۔ مہاجرین نے کہا ہم نے سنا اور قبول کیا، ہمیں یہ قبول ہے، سمعنا واطعنا۔ صحیح بخاری 2326 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے بنو نذیر کی کھجوروں کو جلانے اور کاٹنے کا حکم دیا۔ جس باغ کے درخت کاٹے گئے تھے اس کا نام بویرا تھا، بویرا۔ اس کے متعلق حضرت حسان بن ثابت نے ایک شعر لکھا، بنی لوئی کے سرداروں کے لیے آسان ہو گیا تھا کیونکہ بویرا نامی باغ میں آگ شعلے پھینک رہی تھی۔ صحیح بخاری صحیح بخاری 2328 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے خیبر کا معاملہ نصف پیداوار پر طے کیا تھا جو اس زمین پر پیدا ہو، خواہ وہ کھجور ہو یا غلہ۔ آپ اپنی ازواج مطہرات کو 100 وسق دیتے تھے، جن میں 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو ہوتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خیبر کی زمین تقسیم کی تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ ان کے لیے زمین اور پانی متعین کر دیا جائے، یا جو راشن انہیں ملتا رہا ہے وہی ملتا رہے۔ چنانچہ ان میں سے بعض نے زمین کا انتخاب کیا اور کچھ نے پیداوار کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زمین لینے کو پسند فرمایا۔ اگر بٹائی پر زمین دیتے وقت سالوں کی تعداد مقرر نہ کی جائے۔ 2329 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا معاملہ اس شرط پر طے کیا تھا کہ اس سے جو پھل اور اناج ہوگا یہودی اس کا نصف ادا کریں گے۔ 2329 یہود سے مزارعت کرنا۔ 2331 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو خیبر کی زمین اس شرط پر دی کہ وہ اس میں محنت کریں اور کاشتکاری کریں، اس سے جو پیداوار ہوگی ان کو اس کا نصف ملے گا۔ ہم مدینہ طیبہ میں سب سے بڑے ذمہ دار تھے۔ کون کہہ رہے؟ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم میں سے ایک شخص اپنی زمین اس شرط پر بٹائی کے لیے دیتا تھا کہ زمین کا ایک کتا میرے لیے اور اس ٹکڑے اور کتے کی پیداوار تیرے لیے ہوگی۔ بسا اوقات یہ کتا پیداوار دیتا اور دوسرے میں نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ اگر کوئی آدمی کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر زراعت میں لگا دے اور اس میں اس کی بہتری ہو جائے تو جائز ہے۔ پھر وہی حدیث ریپیٹ ہو رہی ہے جو پچھلے حدیث میں چیپٹرز میں گزر چکی ہے۔ 2333 وہ 3 دوست جو ہوتے ہیں غار میں پھنس جاتے ہیں تو اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو ان میں جو آخری بات ہے وہ ایک مالک اور ملازم کی ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو تیسرا شخص ہے، آخری شخص اپنی سٹوری سناتا ہے، اے اللہ میں نے ایک مزدور چاولوں کے ایک فرق کے عوض مزدوری پر رکھا، جب اس نے اپنا کام کر لیا تو کہا مجھے میری اجرت دو۔ میں نے اسے اجرت پیش کی تو اس نے بے رغبتی سے کام لیا اور چلا گیا۔ میں ان چاولوں کو کاشت کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس سے گائیں خریدیں اور چرواہے بھی رکھ لیے۔ آخر کار وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ سے ڈر۔ میں نے کہا جاؤ، وہ جو گائیں اور چرواہا ہے سب تمہارے ہیں، انہیں لے جاؤ۔ اس نے دوبارہ کہا اللہ سے ڈر، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، ان کو لے جاؤ، تو وہ لے گیا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو باقی ماندہ پتھر بھی ہٹا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر ہٹا دیا۔ یہ حدیث جو ہے بار بار تکرار آ رہا ہے، اس کا مختلف جگہوں پر مختلف مواقع پر جو ہے اس کو مختلف ابواب میں ڈالا گیا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جو بھی بستی فتح کرتا اسے وہاں کے مجاہدین میں تقسیم کر دیتا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے بعد اسے تقسیم کیا تھا۔ 2334 صحیح بخاری۔ 2335 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، آپ نے فرمایا جو شخص ایسی غیر آباد زمین کو آباد کرے جو کسی کی ملکیت نہ ہو تو اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں اس کے مطابق فیصلہ کیا تھا۔ دو ہزار 338 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے یہود و نصارہ کو سر زمین حجاز سے نکال دیا۔ یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پر غلبہ پایا تو اسی وقت یہود کو وہاں سے نکال دینا چاہیے تھا، کیونکہ غلبہ پاتے ہی وہ زمین اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کی ہو گئی تھی۔ پھر آپ نے وہاں سے یہود کو نکالنے کا ارادہ فرمایا تو یہود نے آپ سے درخواست کی کہ انہیں اس شرط پہ وہاں رہنے دیا جائے کہ وہ کام کریں گے اور انہیں نصف پیداوار ملے گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تمہیں اس کام پر رکھیں گے جب تک ہم چاہیں گے۔ چنانچہ یہود وہاں رہے یہاں تک کہ حضرت عمر نے انہیں مقام تیمہ اور مقام اریحہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔ 2339 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک دوسرے کو کھیتی اور پھلوں میں شریک کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2342۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2346 346 347 صحیح بخاری۔ 2348 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا تھا اور آپ یہ بیان کر رہے تھے، اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری کی طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کیا تو موجودہ حالت پر خوش نہیں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں خوش ہوں، لیکن مجھے کھیتی باڑی سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بیج کاشت کرے گا تو پلک جھپنے پر اگ آئے گا، فوراً سیدھا ہو جائے گا اور کاٹنے کے قابل ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی طرح انبار لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے یہ لے لے، تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر دیہاتی کہنے لگا اللہ کی قسم وہ شخص قریشی یا انصاری ہوگا، لیکن کیونکہ یہی لوگ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، ہم تو کھیتی باڑی والے لوگ نہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ صحیح بخاری 2350۔ صحیح بخاری دی بک آف کلٹیویشن اینڈ ایگریکلچر۔ ظاہر کیے۔ 2322 narrated Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, Allah's messenger said, whoever keep a dog 1 qirat of reward of his good deeds is deducted daily unless
The dog is used for gardening, a farm, or cattle. Abu Huraira, in another quotation, said the Prophet said, unless it is used for guarding sheep or farms or for hunting. 2324 Sahih Bukhari. 2325 Sahih Bukhari. 2327. Sahih Bukhari 2328. Sahih Bukhari 2328. Sahih Bukhari hadith number 2329, 2330, 2331 Sahih Bukhari, 2332 Sahih Bukhari. 2336 Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 2339. 2340 Sahih Bukhari. Sahih Bukhari hadith number 2342. 2345 Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 2348. 2349 Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 2350 Sahih Bukhari.